السلام علیکم، میں ہوں آمنہ ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں سرخیاں نیوز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن میں عید الاضحیٰ کے روز قرآن پاک کو نذر آتش کرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ قرآن کو نذر آتش کرنے والے عراقی نژاد شخص سلوان مومیکا 5 سال قبل ایک تارک وطن کے طور پر سویڈن میں آئے تھے اور انہوں نے امریکی چینل CNN کو بتایا تھا کہ ان کے پاس سویڈن کی شہریت ہے۔ یہ عراقی نژاد شخص اپنے حوالے سے ملحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میڈیا کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ قرآن کی تعلیمات مغربی معاشرے میں جمہوریت، انصاف، انسانی حقوق اور حقوق نسواں کے اصولوں سے متصادم ہے، لہٰذا اس پر پابندی لگائی جائے۔ لیکن وہ سویڈن میں یہ کام کرنے والے پہلے شخص نہیں ہیں۔ سویڈن میں اس واقعے سے پہلے بھی کئی بار قرآن پاک کو نذر آتش کرنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ رواں برس جنوری میں اسٹرام کرس نامی ایک بنیاد پرست دائیں بازو کے گروپ کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرے میں قرآن کا نسخہ نذر آتش کیا گیا تھا۔ یہ گروپ امیگریشن مخالف اور اسلام مخالف کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس تنظیم کی قیادت راسموس پالڈون نامی شخص کرتے ہیں۔ اسٹرام کرس پارٹی کے رہنما راسموس پالڈون نے اسٹاک ہوم میں ترکی کے سفارت خانے کے باہر قرآن کو نذر آتش کیا تھا اور اس واقعے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا تھا۔ اس طرح ماضی میں سن 2020 میں بھی سویڈن مسلمانوں کی مقدس کتاب کو نذر آتش کیا گیا تھا۔ مورز وجود میں آنے کے بعد جیسے جیسے سویڈش سلطنت پھیلتی گئی، اس طرح اس کے مذہبی خیالات بھی پھیلتے گئے۔ اگرچہ ابتدا میں سویڈن میں کیتھولک آبادی زیادہ تھی، لیکن یہ ملک 16ویں صدی میں لوتھرین پروٹیسٹنٹ ملک بن گیا، جس کے بعد سن 1665 میں سویڈن نے اس مذہب کو غیر قانونی قرار دے دیا جس پر وہ پہلے امر پیرا ہوا تھا، اور یہ وہی وقت تھا جب کیتھولک مذہب کے ماننے والوں اور مسلمانوں کو حقیقی عیسائیت کے دشمن کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سویڈن میں سماجی و اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ لبرل جذبہ بھی پیدا ہوا اور فی الحال ملک سیکولر قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ سویڈش اسلامک ایسوسی ایشن کے صدر عمر مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ سویڈن کے رویے میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور اب یہاں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے، جس کا اظہار نہ صرف انٹرنیٹ پر ملتا ہے جبکہ حقیقت میں یہاں بسنے والے مسلمانوں کی زندگیوں میں بھی ملتا ہے۔ قرآن نذر آتش کرنے کے حالیہ واقعے کے بعد اس زمن میں مختلف نفرت انگیز سرگرمیوں کی تفصیلات بتائیں، جیسا کہ سویڈن کی سڑکوں پر مسلم خواتین کو ہراساں کرنا، مسلمانوں کے گھروں کو نقصان پہنچانا اور مساجد میں چھوٹے موٹے حملے کرنا۔ صحافی تسنیم خلیل ایک عرصے سے سویڈن میں مقیم ہے اور سویڈش معاشرے سے ان کی شناسائی کافی گہری ہے۔ ان کا خیال ہے کہ واقعات کے پیچھے سیاست کار فرما ہے اور یہ کہ پورے یورپ میں انتہائی دائیں بازو کے نظریات کے عروج کی جھلک سویڈن میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ سویڈن کی موجودہ حکومت ایک واحد بڑی پارٹی سویڈن ڈیموکریٹکس کی حمایت سے برسر اقتدار ہے، جس نے گزشتہ انتخابات میں 20% ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے 339 نشستوں والی پارلیمان میں 72 نشستیں حاصل کی۔ سویڈش ڈیموکریٹک پارٹی ماضی میں ایک انتہائی دائیں بازو کی جماعت تھی جو کبھی نازی نظریے پر یقین رکھتی تھی اور ایک حد تک وہ اب بھی نسل پرست اور امیگریشن مخالف ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نتیجتاً سخت دائیں بازو کی جماعتیں جو کبھی مرکزی دھارے سے باہر سمجھی جاتی تھیں اب سیاسی میدان میں بڑی قوتوں کے طور پر ابھری ہیں۔ یہ دائیں بازو کی جماعتیں سویڈش معاشرے میں ممنوع یا بحث کے موضوع سے پرے جیسی سوچ کو ختم کرنے کی بات کرتی ہیں۔ تسنیم خلیل اس کی وضاحت اس طرح کرتی ہیں کہ نسل یا مذہبی اقلیتوں کے مسائل پر تنقید سویڈن کی بڑی آبادی کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ اقلیتیں جنگ زدہ ممالک سے آئی ہیں اور کمزور ہیں۔ لیکن سویڈن میں آئین میں اظہار رائے کی آزادی کی ضمانت انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں ٹیوبس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور اقلیتوں پر حملہ کرنے کے لیے اپنے اظہار کے آئینی حق کو استعمال کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس نوعیت کے زیادہ سے زیادہ واقعات دیکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن کو نذر آتش کرنا۔ یاد رہے کہ مسلمان سویڈن کی آبادی کا بہت بڑا حصہ نہیں ہے، لیکن دوسری جانب انہیں مذہبی بنیادوں پر اشتعال دلوانا آسان ہے اور ذرا سی اشتعال انگیزی پر پوری مسلم دنیا کی جانب سے رد عمل سامنے آتا ہے۔ اور سویڈن میں موجود انتہائی دائیں بازو کی قوتیں ایک منصوبہ بند طریقے سے اس کوشش میں مصروف ہیں کہ وسیع تر سویڈش معاشرے کے مسلمانوں کے تئیں رویوں کو تبدیل کیا جا سکے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں چند محققین نے فرانس، برطانیہ،
جرمنی، ہالینڈ اور سویڈن میں اسلاموفوبیا پر تحقیق کی ہے۔ اس گروپ سے منسلک ایک محقق عبدالقادر NG کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں سویڈن کا رویہ 1990 کی دہائی کے اوائل میں تبدیل ہونا شروع ہوا۔ ایک سروے سے پتہ چلا کہ 35% جواب دہندگان کے خیال میں اسلام یورپی طرز طریقے کے لیے خطرہ ہے۔ سن 2016 میں ایک اور سروے میں پایا گیا کہ 35% سویڈش مسلمانوں کا ہی مسلمانوں کے بارے میں منفی نظریہ ہے، جبکہ 57% کا خیال ہے کہ سویڈن آنے والے مہاجرین سویڈن کے قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اور یہ بیانیہ بنیاد پرست دائیں بازو کی جماعتیں استعمال کر رہی ہیں۔ جوڈی سفین برکلے پولیٹیکل ریویو میں اپنے ایک مضمون میں لکھتی ہیں کہ اسلاموفوبیا نہ صرف سویڈن میں بلکہ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، خاص طور پر شام اور عراق جیسے ممالک کے مسلمان جو اپنے ہی ملکوں میں جنگی جرائم اور مالی بحران کا شکار ہو چکے ہیں۔ زینوفوبیا یا غیر ملکیوں کے خوف کو مختلف ممالک میں مضبوط قوم پرست رویوں سے جوڑا گیا ہے۔ لوگ اب اپنی ثقافتی شناخت، ذریعہ معاش اور یہاں تک کہ سلامتی کھو جانے کے خوف سے دوسروں کی مدد کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ پناہ گزینوں یا تارکین وطن کے تئیں بدلتے رویوں کا ایک اور پہلو جوڈی سفین نے اپنے مضمون میں نوٹ کیا ہے۔ روس کی جانب سے جنگ مسلط کیے جانے کے بعد یوکرین سے نقل مکانی کر کے آنے والے یوکرینی شہریوں کا مشرق وسطیٰ کے ممالک سے آنے والوں سے موازنہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ سویڈن کے میڈیا اور سیاسی رہنماؤں نے بار بار اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ یوکرینی مہاجرین شام کی پناہ گزین نہیں ہیں، وہ یوکرین کی پناہ گزین ہیں، وہ عیسائی ہیں اور وہ سفید فام ہیں۔ لہٰذا ان کا خیال ہے کہ یورپ میں غیر عیسائیوں اور نسلی اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن صحافی تسلیم خلیل کا خیال ہے کہ قرآن کو نذر آتش کرنے یا مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی بار بار کوششوں نے سویڈش معاشرے کا ایک اور پہلو سامنے لایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ وسیع تر سویڈش معاشرہ اقلیتوں پر تنقید نہیں کرتا، لیکن ان کے الفاظ میں نرم تعصب موجود ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا نظریہ جس کی پسماندہ گروہوں کے ارکان سے زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ بھی نسل پرستی کی ایک شکل ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نیٹو کی رکنیت کے لیے سویڈن کی امیدوں کو 6 ماہ کے دوران اسٹاک ہوم میں دوسری بار قرآن نذر آتش کرنے کے بعد ایک اور دھچکا لگا ہے، اور یہ واقعہ جس وقت پیش آیا اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سویڈن اور فن لینڈ نے یوکرین پر روسی حملے کے بعد فوجی غیر جانبداری کی اپنی دیرینہ پالیسی کو ترک کرتے ہوئے گزشتہ سال نیٹو کی رکنیت کے لیے درخواست دی تھی۔ رکنیت کے لیے نیٹو کے تمام رکن ممالک کی منظوری درکار ہوتی ہے، لیکن ترکی اور ہنگری نے ابھی تک سویڈن کی درخواست کی حمایت نہیں کی۔ ترکی کی اردوغان حکومت بارہا سویڈن کی حکومت پر کالعدم باغی گروہوں، کردستان ورکرز پارٹی اور دیگر ترکی اپوزیشن گروپوں کو پناہ دینے کا الزام لگاتی رہی ہے۔ انقرہ حکومت انہیں دہشت گرد تنظیم سمجھتی ہے۔ دریں اثنا ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے پیر کے روز اشارہ دیا تھا کہ ان کا ملک ابھی تک نیٹو میں سویڈن کی رکنیت کی منظوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹاک ہوم کو اپنا ہوم ورک ختم کرنے کے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹاک ہوم میں ہماری مقدس کتاب پر ہونے والے گھناؤنے حملے نے ہم سب کو مشتعل کر دیا۔ 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کی بے حرمتی کو کسی بنیادی انسانی قدر کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا۔ سوچ اور اظہار کی آزادی تو ایک طرف۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور حقائق کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔